بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از عثمان خان ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس ٹائم جو ہے آپ فیملی وزٹ ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، اپلیکیشن آپ کیسے فل کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے کون سے ڈاکیومنٹس ریکوائر ہیں فیملی وزٹ ویزے کے لیے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں کمپلیٹ آپ کو گائیڈ کروں گا آپ کو کون سے ڈاکیومنٹس چاہیے، اور پاکستان میں آپ کو آپ کے فیملی کے کون سے ڈاکیومنٹس چاہیے، اور آپ کا یہاں سے کون سے ڈاکیومنٹس چاہیے جو آپ پاکستان سینڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ ڈاکیومنٹیشن کیسے ریڈی کر سکتے ہیں، کیسے پاکستان سے کون سے ڈاکیومنٹ ویریفائی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ڈاکیومنٹس کے بارے میں۔ اگر آپ اپنے صرف وائف کو بلانا چاہتے ہیں تو آپ کے وائف کے لیے سب سے پہلے پاسپورٹ ہونا چاہیے، اس کے بعد شناختی کارڈ ہونا چاہیے، آئی ڈی کارڈ اگر آپ پاکستان سے اپلائی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ کا نکاح نامہ جو میرج سرٹیفکیٹ ہے وہ نادرا آفس کا کمپیوٹرائز ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کے پاس فیملی FRC ہونا چاہیے، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، یہ بھی نادرا کا ہونا چاہیے۔ صرف اگر آپ وائف کو بلانا چاہتے ہیں تو کمپیوٹرائز نکاح نامہ، میرج سرٹیفکیٹ، اس کے بعد FRC فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، یہ چیزیں جو ہے نا آپ نے فورن آفس پاکستان سے ویریفائی کروانا ہے۔ میں ایزی طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ خود نہیں جانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا کسی ریلیٹو کو نہیں جانا چاہتے، اگر آپ دور سے بلونگ کرتے ہیں، تو آپ پاکستان میں جتنے بھی سروسز ہیں جیسے کہ TCS، اس کے علاوہ جو ہے ریپٹ، آپ ان کے تھرو بھی آپ ویریفیکیشن کروا سکتے ہیں۔ وہ تقریباً کوئی 1000 سے 2000 کے درمیان آپ سے اماؤنٹ چارجز کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کو تقریباً کوئی ہفتہ 10 دن کے اندر ویریفیکیشن کروا کے آپ کے متعلقہ ایڈریس پہ آپ کو واپس ڈیلیور کر دیں گے۔ آپ نے اوریجنل ان کو دینا ہے، اوریجنل میرٹ سرٹیفکیٹ، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، یہ ان کو اوریجنل دینا ہے اگر آپ نے ویریفیکیشن کروانا ہے فورن آفس پاکستان سے۔ بچوں کی بات کر لیتے ہیں۔ اگر آپ وائف اور بچوں کو ساتھ میں بلانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے وائف کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، نکاح نامہ، میرٹ سرٹیفکیٹ، اس کے بعد جو ہے نا بچوں کا برتھ سرٹیفکیٹ کے بعد جو ہے نا فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ۔ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ میں آپ کا نام، آپ کا ID، وائف کا نام، شناختی کارڈ، ID کا نمبر، اس کے بعد بچوں کا جو ہے نا بچوں کی پوری ڈیٹیل اس میں ہونی چاہیے۔ آپ یہ ڈاکیومنٹس جیسے میں نے آپ کو بتایا ریپٹ یا TCS کے تھرو آپ نے ویریفیکیشن کروانا ہے پاکستان فورن آفس سے۔ جب یہ ڈاکیومنٹس آپ ریڈی کر لیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، تاشیر آفس کا اپوائنٹمنٹ لینا ہے۔ اس کے لیے آپ نے آن لائن یہاں سے اپوائنٹمنٹ بک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں سے جو ویزے کا اپلیکیشن ہے، یہ آپ نے جب اپلائی کیا، اس کے بعد آپ نے اپنے کفیل یا کمپنی کے تھرو آپ نے یہاں سے فورن آفس سے، یہاں سعودیہ فورن آفس سے آپ نے آرٹسٹ کروانا ہے۔ تو یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے اقامے فوٹو کاپی سینڈ کرنا ہے پاکستان، جو ویزے کا اپلیکیشن ہے یہ سینڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے آفشور کا مین جو پرسنل انفارمیشن میں جتنے بھی آپ کی انفارمیشن، آپ کے کمپنی کا نیم اور اقامے کا ایکسپائری ڈیٹ، وہ اسکرین شاٹ لے کے یہ 3 ڈاکیومنٹس آپ نے یہاں سے سینڈ کرنا ہے اپنے فیملی ممبر کو۔ آپ نے 3 ڈاکیومنٹس یہ ہو گئے۔ اگر آپ بچوں کو بھی، آپ کے بچے ہیں فیملی ممبر میں، تو بچوں کا برتھ سرٹیفکیٹ، آپ کا وائف کا میرج سرٹیفکیٹ، اس کے بعد فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، یہ سارے ڈاکیومنٹس آپ نے ریڈی کرنا ہے۔ تو آپ نے اوریجنل ڈاکیومنٹس کے ساتھ آپ نے تاشیر آفس کا اپوائنٹمنٹ لے کے آپ نے اپنے فیملی کو بھیجنا ہے ویزا پروسیسنگ کے لیے۔ جب آپ کے یہ سارے ڈاکیومنٹس ریڈی ہو جائیں گے، آپ وہاں پہ چلے جائیں گے، تو تقریباً ایج کے حساب سے 50,000 کے درمیان پر فیملی ممبر کا جو ہے نا آپ کا ویزا پروسیسنگ فیس، اس میں انشورنس بھی ہوتا ہے، اس میں ویزا پروسیسنگ فیس پر فیملی ممبر ایج کے حساب سے 50,000 کے پاکستانی روپیز کے درمیان۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جب یہ سارے ڈاکیومنٹس آپ سبمٹ کر دیں، اس کے بعد 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کا ویزا اسٹمپ ہو کے آ جائے گا۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، براؤز میں یہاں پہ لکھنا ہے mofa.gov۔ جب لکھیں گے، یہ سب سے ٹاپ پہ جو ہے نا mofa.gov.sa.visa، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے۔ اس کے بعد سب سے ٹاپ پہ ہے منسل تاشیرات، اس آپشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ یہ ان کا نیا لیٹسٹ جو ہے نا اپلیکیشن ہے فیملی ویزے کے لیے، لیکن ابھی اس کو اسکپ کر دینا، یہ پراپر ورک نہیں کر رہا۔ تو یہ اس کا مین ڈسپلے۔ اس کے بعد ہم ابھی یہ عربی میں آ رہا ہے، تو لینگویج چینج کرنے کے لیے یہ ای جو ہے لیفٹ سائڈ پہ، اس آپشن کے اوپر آپ جب کلک کریں گے تو یہ اس کا لینگویج انگلش میں کنورٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ نیا ڈسپلے اوپن ہو جائے گا، اس کا نیا پیج اوپن ہو جائے گا۔ اس میں اگر آپ کا یوزر بنا ہوا ہے تو آپ نے یہاں پہ جسٹ اپنا یوزر اور پاسورڈ لکھ کر، اور یہ کیپچر کوڈ جو نومیریکل میں یہ ورڈز ہیں، یہ کیپچر کوڈ لکھ کر لاگ ان کے آپشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ اگر نہیں بنا تو دوسرا آپشن ہے، آپ نفاذ کے تھرو بھی لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ تو میں ابھی نفاذ کے تھرو لاگ ان کروں گا۔ یہاں پہ اپنے اقامہ کا نمبر لکھنا ہے، اس کے بعد لاگ ان کے آپشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ میں نفاذ کے تھرو لاگ ان ہو چکا ہوں ویزا اپلائی کرنے کے لیے، فیملی وزٹ ویزا اپلیکیشن فار ریزیڈنٹ، اس آپشن کے اوپر آپ جب کلک کریں، یہ اپلائی کے آپشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ سب سے ٹاپ پہ آپ کے ڈیٹیلز اس میں شو کرے گا، اقامے کا نمبر، ایکسپائری ڈیٹ، آپ نے اسکرول اپ کرنا ہے۔ تو یہ ہے وانٹیڈ ٹو وزٹ۔
اس آپشن اس کے نیچے ہے ایڈ کے آپشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے. اپلیکیشن کا مین انٹرفیس ہے تو سب سے ٹاپ پہ ہے پرسنل انفارمیشن. آپ جس کے لیے ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں، وائف یا برادر، سسٹر، مدر، فادر، ان کے جو ہے نا انفارمیشن آپ نے فل کرنا ہے. سب سے ٹاپ پہ ہے نیشنلٹی، اس میں آپ نے اپنا نیشنلٹی سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد فرسٹ نیم عربک. اچھا، یہ عربی میں بھی لکھ سکتے ہیں اور انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں. میں تو عموماً جتنے بھی ویزا کے لیے اپلائی کیے میں عموماً انگلش میں ہی لکھتا ہوں. یہ عربک فرسٹ نیم پہ تو آپ نے جس کے لیے اپلیکیشن اپلائی کر رہے ہیں ان کا جو ہے نا فرسٹ نیم لکھیں گے یہاں پہ. جیسے فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، جہانزیب خان ہے تو یہاں پہ آپ نے جہانزیب لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو عربک فادر نیم اس کو بھی آپ نے اسکپ کر دینا ہے. عربک گرانڈ نیم اس کو بھی آپ نے اسکپ کرنا ہے. جو عربک فیملی نیم ہے نا، فار ایگزامپل جہانزیب ہے، جہانزیب عربک فرسٹ نیم پہ آپ نے لکھنا ہے. عربک لاسٹ فیملی نیم پہ آپ نے جو لاسٹ میں نام آتا ہے وہ لکھنا ہے. اگر 3 نام ہے، فار ایگزامپل ہے محمد جہانزیب خان، یہاں پہ آپ نے محمد لکھنا ہے، یہاں پہ جہانزیب، اور یہاں پہ آپ نے خان لکھنا ہے. جیسے پاسپورٹ پہ ہے سیم ویسے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد ہے ڈیٹ آف برتھ، تو آپ نے اس پہ ڈیٹ آف برتھ سلیکٹ کرنا ہے. ریلیجن مسلم، نان مسلم، اسلام آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد برتھ پلیس، جہاں کی پیدائش ہے جس کنٹری کی، وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد آکوپیشن اسٹیٹس، اگر کوئی جاب ہے پھر آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے، اگر نہیں ہے تو اس میں یہ ان امپلائی، اس آپشن کے اوپر آپ نے چیک مارک کر لینا ہے. اس کے بعد جینڈر، فیمیل، میل آپ نے یہ سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد ریلیشن، وائف ہے یا ڈاٹر ہے یا سن ہے یا فادر، مدر، برادر، جس کے لیے بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد موبائل نمبر. اس کے بعد آپ موبائل نمبر آپ نے اپنے یہاں سعودیہ کا نمبر دینا ہے، پاکستان کا نمبر نہیں دینا. یہاں پہ آپ کانٹریکٹ کوڈ سرچ کر کے سعودیہ کا وہ سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد آپ نے نمبر 0 نہیں لگانا، 5 کے بعد. اس کے بعد نیچے آ جائیں گے تو یہ پاسپورٹ انفارمیشن. پاسپورٹ میں انفارمیشن میں آپ نے سب سے ٹاپ پہ پاسپورٹ لکھنا ہے. بہت دھیان سے لکھنا ہے، یہ کوئی بھی چیز آپ نے یہاں پہ مس نہیں کرنا. ایک بھی ورڈز اگر مس ہو گیا تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا تاشیر آفس سے. اس کے بعد پاسپورٹ ٹائپ نارمل ہی سلیکٹ کرنا ہے آپ نے. اگر کوئی اسپیشل پاسپورٹ ہے جیسے کہ پولیٹیشین یا بیوروکریٹس کو ایشو ہوتا ہے تو وہ نہیں، تو آپ نے نارمل میں ہی رہنے دینا. پاسپورٹ ایشو ڈیٹ لکھنا ہے آپ نے. اس کے بعد پاسپورٹ ایکسپائری ڈیٹ آپ نے یہاں پہ ایکسپائری ڈیٹ سلیکٹ کرنا ہے. پھر اس کے بعد پاسپورٹ ایشو پلیس، پاسپورٹ پاکستان سے ہوا ہے، کس کنٹری سے ہوا ہے وہ. پھر یہ کمنگ پلیس آپ نے لکھنا ہے، جس ایئرپورٹ سے سفر کروانا چاہتے ہیں، اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور. اچھا، یہ دیکھیں اس کے بعد جب آپ یہ کمنگ پلیس سلیکٹ کرتے تھے، یہ نیچے جو ہے نا ویزے کا آپشن دیتا تھا، ملٹیپل ویزا یا سنگل انٹری 3 منتھ کا ویزا. ابھی جو ہے یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے the validity of the visa, the number of entries and duration of stay will be determined when the visa application is processed by the relevant Saudi embassy. ابھی یہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ آپ جب ویزا تاشیر آفس میں جمع کرائیں گے، جب سعودی ایمبیسی پاکستان میں ویزا آپ کا اسٹیمپنگ کے لیے جائے گا تو وہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے آپ کے لیے ایک سال کا ویزا ایشو کرتے ہیں یا سنگل انٹری ویزا 3 مہینے کا ویزا ایشو کرتے ہیں. تو آپ نے یہ کمنگ پلیس سلیکٹ کر کے اس کے بعد یہ ایڈ کے آپشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے. اگر آپ وائف اور بچوں کو بلانا چاہتے ہیں، یہ میں سب سے پہلے آپ نے وائف کا انفارمیشن سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد بچوں کے لیے دوبارہ یہ وان ٹو ویزا، اس کے نیچے ہے ایڈ کے آپشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے. سیم وہی پروسیجر ہے، آپ نے جیسے یہ پرسنل انفارمیشن میں نیشنلٹی آپ نے سلیکٹ کرنا ہے سب سے پہلے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نیم، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا سیم وہی لکھنا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا پہلے اپلیکیشن جو. اور یہاں پہ ڈیٹ آف برتھ آپ نے ڈیٹ آف برتھ سلیکٹ کرنا ہے. پھر برتھ پلیس، اس کے بعد ریلیجن، اس کے بعد یہ آکوپیشن اسٹیٹس، اگر کوئی نہیں ہے تو اس کو چیک مارک کر لینا ہے. اس کے بعد جینڈر، اس کے بعد ریلیشن، اگر بیٹی ہے تو آپ نے ڈاٹر، اگر بیٹا ہے تو سن کے آپشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے. اس کے بعد موبائل نمبر، ای میل بھی آپ نے اپنا ای میل دینا ہے جو آپ اپلیکیشن یہاں سے اپلائی کر رہے ہیں. اس کے بعد ہے پاسپورٹ انفارمیشن، اس کے بعد پاسپورٹ ایشو ڈیٹ، اس کے بعد ایکسپائری ڈیٹ، پاسپورٹ ایکسپائری ڈیٹ، پاسپورٹ ایشو پلیس، کمنگ وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا. ایک مرتبہ دوبارہ آپ نے چیک کرنا ہے ساری انفارمیشن. اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد آپ نے ایڈ کے آپشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا. اسی طرح یعنی کہ آپ کے جتنے بھی بچے ہیں آپ ان کا اپلیکیشن فل کرنا چاہتے ہیں، جتنے بھی بچے ہیں وائف کے ساتھ، تو یہ ایڈ کے آپشن کے اوپر آپ کلک کر کے اسی حساب سے آپ نے اپلیکیشن فل کرنا ہے. اچھا، یہ جو ہے نا میں نے 4 اپلیکیشن میں نے فل کیے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ سب سے ٹاپ پہ ایڈٹ. اگر ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ نیچے ڈیلیٹ کا آپشن ہے. تو یہ ایڈٹ کا اگر آپ نے ایڈٹ کرنا ہے تو یہ ایڈٹ کے آپشن آپ نے ہر چیز جو ہے نا بہت ہی دھیان سے فل کرنا ہے، کوئی بھی چیز آپ نے غلط نہیں کرنا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ نیچے جو کوڈ آپ کو شو کر رہا ہے آپ نے سیم وہ کوڈ اس میں لکھنا ہے. اس کے بعد ایگریمنٹ اپروول، اس کے اوپر آپ نے چیک مارک کرنا ہے. اس کے بعد سیو کے آپشن
اپلیکیشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے. تو یہ ہمارا ویزا جو ہے نا سبمٹ ہو چکا ہے. دیکھیں ویزا اپلیکیشن سبمٹ ہو چکا ہے. یہ سب سے ٹاپ پہ رقم الطلب. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں کم سے کم ویزا اسٹیمپ جب آپ کا ویزا پاکستان میں اسٹیمپنگ کے لیے آپ تاشیر آفس میں جمع کراتے تھے تو آپ کے اقامے میں منیمم 3 مہینے کا ٹائم ایکسپائری ڈیٹ آپ کے اقامے پہ ہونا چاہیے تھا. لیکن ابھی یہ نہیں ہے. ابھی جو یہ اپلیکیشن آپ نے فل کر لیا اپلائی کر لیا اس کے بعد آپ نے یہ اپلیکیشن اپنی کمپنی کو یا کفیل کو دینا ہے عرفہ تجاریہ کے لیے جو فارن آفس اور ٹیسٹ کہتے ہیں عرفہ تجاریہ. تو لاسٹ میں اب سب دوستوں سے گزارش ہے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.